بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عید کی نماز کا عملی طریقہ کر کے دکھاؤں گا کہ عید کی نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آج میں آپ کو عید کی نماز کا عملی طریقہ بتاؤں گا۔ ناظرین، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے عید کی تیاری کر لی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی جناب ہم نے نئے کپڑے خرید لیے ہیں، ہم نے اپنے لیے نئی چیزیں خرید لی ہیں۔ تو ناظرین، یہ عید کی نماز بھی ہم نے سیکھنی چاہیے، یہ بھی عید کی تیاری کا ہی سمجھ لیں، ایک عید کی نماز کی تیاری میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی آسان الفاظ میں بتاؤں گا اور کچھ کی پوائنٹس بھی دوں گا آپ کو، جس کے ذریعے آپ کبھی بھی انشاءاللہ عز و جل عید کی نماز کا طریقہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے۔ ٹھیک ہے، زائد 6 تکبیروں کے۔ یہ جو 6 تکبیریں ہیں، تین تکبیریں زائد جو 3 پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 مزید تکبیریں یہ دوسری رکعت میں، اس طرح ہماری زائد 6 تکبیریں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی، کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ امام ہیں تو نماز شروع کر دیں گے، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ہم نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، جیسا کہ ہم معمول کے مطابق نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 1 تکبیر ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 2 تکبیر ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ ہماری 3 تکبیر ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر اگر ہم مقتدی ہیں تو ہم نے چپ کھڑے رہنا ہے، اور اگر امام صاحب بھی اس کے بعد قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور کوئی بھی صورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کر لیں گے، پھر معمول کے مطابق اس طرح پھر ایک رکعت پوری کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جیسے امام صاحب دوسری رکعت میں آئیں گے، پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے دوبارہ، جیسے معمول کے مطابق ہم اٹھتے ہیں پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد الحمد شریف پوری پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہم نے نیت کی تھی کہ زائد 6 تکبیروں کے، 3 تکبیریں تو ہماری پہلی رکعت میں ہو گئی، اب 3 تکبیریں ہماری رہ رہی ہیں جن کی ہم نے نیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 1 تکبیر ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 2 تکبیر ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، یہ ہماری 3 تکبیر ہو گئی۔ اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ یہ ہماری جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہہ کر جو رکوع میں جانا ہے، یہ ہماری معمول کے مطابق ہے۔ جب ہم سورت ملانے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں معمول کے مطابق، یہ وہ والی تکبیر ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عید الفطر کے لیے ایک زائد تکبیر ہے، تو یہ زائد تکبیر نہیں ہے، یہ معمول کے مطابق جو ہم اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، یہ وہ تکبیر ہوتی ہے۔ پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے اور اس طرح ہم نے معمول کے مطابق اپنی پوری نماز کر لینی ہے۔ اس طرح ہماری عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ ناظرین، اب میں آپ کو کی پوائنٹس دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ کبھی بھی عید کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ناظرین، آپ نے اگر غور کیا ہو کہ جہاں ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، وہاں ہمارے ہاتھ ڈاؤن ہوں گے، وہاں ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے۔ جہاں ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، قیام کی حالت کی بات کر رہا ہوں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہمارے ہاتھ نیچے ہوں گے، اور جہاں ہم نے کچھ پڑھنا ہوگا وہاں ہمارے ہاتھ بندے ہوں گے۔ جس طرح کے پہلی رکعت میں ہم نے اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھی تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ نیچے کر لیے تھے کیونکہ ہم نے یہاں کچھ نہیں پڑھنا تھا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ دوبارہ نیچے کیے تھے، یہ ہماری دوسری تکبیر تھی، اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں پڑھنا تھا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے تھے کیونکہ ہم نے یہاں الحمد شریف اور کوئی بھی صورت ملانی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک تیسری تکبیر تھی، ہم نے یہاں صورت ملانی تھی، تو اس لیے ہم نے یہاں ہاتھ باندھ لیے تھے۔ آپ یہی ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہمارے ہاتھ نیچے ہوں گے، اور جہاں ہم نے کچھ پڑھنا ہوگا قیام کی حالت میں وہاں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عید کی نماز کا عملی اور یعنی کہ پریکٹیکل طریقہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تا قیامت تک انشاءاللہ یہ جو ہم نے آج سیکھا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریلیجیس تھنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بھی کر لیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.